لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين شادوا الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں سرزمین مصر میں کمزور کیا گیا. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنائیں، مالک بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو سرزمین میں سلطنت عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں لشکروں کو اس قوم کی جانب سے وہ چیزیں، وہ ناگوار باتیں، وہ ناگوار واقعات ما كانوا يحذرون، جن سے یہ بچ رہے تھے. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرعون کی اس ظالمانہ تدبیر کا ذکر کیا تھا جو اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اختیار کی تھی، جس تدبیر میں فرعون نے اپنی قوم کو تو ہر طرح کی جائز ناجائز قوت فراہم کی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو جو انبیاء کی اولاد تھی ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے بالکل کمزور کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے آبائی وطن تک جانے کی نہ ہمت رکھتے تھے، نہ فرعون کی طرف سے انہیں اس کی اجازت تھی، بلکہ انہیں جبراً غلام بنایا گیا تھا، اور پھر ان کی جو ہے وہ نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی بنی اسرائیل کی، ان کے بچوں کو ذبح کر کے. اب فرعون کی اس ظالمانہ تدبیر کے مقابلے میں جو اللہ کی تقدیر تھی اس کا ذکر ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کمزور قوم کے حق میں کیا طے فرما رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس طے شدہ تقدیر کو، اس طے شدہ بات کو کس طرح نافذ کیا. اگلی آیات میں انہی کی تفصیل ہے. پہلی دو آیات میں تو اللہ رب العزت نے اپنی اس تقدیر کو بیان کیا جو حقیقت میں بنی اسرائیل کے معاملے میں پہلے سے لکھی جا چکی تھی، اور فرعون کی ظالمانہ تدبیر اس تقدیر کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکی. وہ تقدیر یہ تھی، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جس قوم کو سرزمین مصر میں کمزور رکھا گیا، کمزور بنایا جا رہا تھا، یعنی بنی اسرائیل، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں. اور اس احسان میں اللہ رب العزت نے چار چیزیں ذکر کی. وہ احسان کیا ہے؟ اس میں چار چیزیں ذکر کی گئی. نمبر ایک فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو دینی اعتبار سے پیشوا اور رہنما بنائیں. اب تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ غلام بنا لیے گئے تھے. غلام کو تو نہ اپنی جان پر کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ اپنے مال پر کوئی اختیار ہوتا ہے. اس کا مال بھی اس کے مالک کا، اور اس نے اپنی جان سے اور جسم سے مالک کا کام اور اس کی خدمت ہی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کا گویا کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو دینی اعتبار سے اتنی ترقی دیں اور اتنا اوپر تک لے جائیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود صالح بنیں، نیک بنیں، بہترین اور اچھے انسان بنیں، بلکہ اپنے زمانے کے لوگوں کے وہ پیشوا بنیں اور ان کی دینی رہنمائی کرنے والے بنیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت تھی. تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے حق میں یہ طے کر دیا تھا کہ ان کو تعلیم سے بہراور کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو بہترین انسان بنا کر
جو ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے پیشوا بنائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیم ہوتی ہے حقیقی وہ نبی کے ذریعے وجود میں آتی ہے، تو گویا کہ یہ طے کر لیا گیا کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل میں نبی بھیجیں گے، جو نبی جو ہے ان کو بہترین تعلیم دے گا، اچھی باتیں سکھائے گا، بری باتوں سے ان کو روکے گا، اور دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے گا، اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ساری چیزیں وہ نبی ان کو سمجھائے گا، اور اس کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے تو پھر وہ اس زمانے کے لوگوں کے پیشوا بنیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتخاب ہوا کہ ان کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا جائے۔ تو ایک فیصلہ تو ایک تقدیر تو ان کے حق میں یہ ہوئی۔ دوسری وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم ان کو مالک بنائیں، کہ یہ جو سرزمین مصر ہے جو فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں کے پاس ہے، ہم ان کو یہاں سے فارغ کریں اور ان کی جگہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو طاقت اور جو ہے دوسری چیزیں عطا کی جائیں۔ یعنی اب فرعون کا ظالمانہ دور ختم ہونے والا ہے، یہ چیز طے کی گئی۔ اور فرعون ظاہر سی بات ہے اپنی سلطنت کو باقی رکھنے کی کے لیے ساری تدبیریں کر رہا تھا اور ہر طرح کا ظلم کر رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے طے کر دیا، ہم نے یہ چاہ لیا تھا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم ان کو زمین کا مالک بنائیں۔ یہ دوسری چیز طے ہوئی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور تیسری چیز یہ طے ہوئی کہ ہم ان کو اقتدار بخشیں۔ اب تک تو حالت یہ تھی کہ یہ اپنے رہنے کے مکانات کے بھی مالک نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم ان کو اقتدار بخشیں گے۔ چنانچہ یہ اقتدار بنی اسرائیل کو سب سے پہلے شام کے اندر بخشا گیا، ان کے آبائی علاقے فلسطین میں شام میں بخشا گیا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگا، اور وہ وقت بھی بنی اسرائیل کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دلائی اور یہ لوگ مصر سے نکل کر انہوں نے خلیج عقبہ کو پار کر لیا، تو پھر اللہ کی جانب سے انہیں حکم ہوا تھا کہ اے بنی اسرائیل، ابھی فی الحال مصر لوٹنے کے بجائے تم اپنے آبائی وطن شام کی طرف جاؤ، فلسطین کی طرف جاؤ، وہاں عمالقہ نامی قوم آباد ہے، اس کے ساتھ جہاد کرو، اور اللہ کا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے سال ہر سال جو ہے وہ غلامی میں گزارے تھے، اور غلامی کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت سے بلندی، اولو العزمی اور پختگی ختم ہو جاتی ہے، اور بلند مقاصد کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں حکم الہی سنایا تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، اور وہ بھی بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین کہ وہاں تو بڑے سرکش طاقتور لوگ ہیں، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا ہم تو اپنے علاقوں میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ اور آگے کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ تم اور تمہارے رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے گستاخی اور بدتمیزی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نظر بندی کی سزا دی۔ وہ نظر بندی کی سزا کیا تھی کہ یہ خلیج عقبہ سے نکل کر جو ہے وہ وادی تیہ میں داخل ہو گئے، جس کو صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ صحرا اگرچہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسی صحرا کے اندر ان کو نظر بند کیا، اور 40 سال تک یہ اسی صحرا کے اندر سرگرداں پھرتے رہے۔ صبح کو چلتے، شام تک کسی جگہ پہنچتے، رات کو آرام کرتے، جب صبح ہوتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں موجود ہوتے، 40 سال تک جو ہے۔ مگر ان 40 سالوں میں ان پر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہوتی رہی۔ ان کو من والسلویٰ اسی صحرائے سینا میں دیا گیا، اور اسی طرح آسمانی روشنی کے انتظام رات کے وقت وہ اسی صحرائے سینا میں ہوا۔ غرض یہ کہ جتنی دنیا کی ضرورتیں تھیں، زندگی کی ضروریات تھیں، وہ غیب سے ان کے لیے پوری ہوتی رہیں اسی صحرائے سینا میں، یہاں تک کہ وہ نسل
کہ جس نے غلامی کی زندگی کاٹی تھی اور جہاد سے انکار کیا تھا، وہ نسل دنیا سے رخصت ہوئی، نئی نسل پروان چڑھی۔ اسی دوران دونوں اولو العظم پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ایک تربیت یافتہ شخص جو ان کے خادم بھی تھے، حضرت یوشع بن نون، ان کو نبوت کی کے منصب پر فائز کیا گیا اور بنی اسرائیل کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر نئی نسل جو پروان چڑھی، اس نے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں اور عمارت میں قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کر کے اپنا علاقہ فتح کیا، اور پھر وہاں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، چوتھی چیز فرمایا ہم یہ چاہتے تھے، ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو اور اسی طرح ان دونوں کا جو لشکر تھا، ان کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ اب تک وہ بچنے کی تدابیر کر رہے تھے، یعنی وہ ناگوار واقعات۔ وہ کیا تھے؟ بنی اسرائیل کا ان کے ہاتھ سے نکل جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے ان کی سلطنت کا خاتمہ ہونا اور غرور اور تکبر کے اندر ان کا ہلاک ہو جانا، یہ ساری چیزیں جن سے بچاؤ کے لیے وہ ظالمانہ تدبیریں کر رہے تھے اور فساد برپا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف سے وہ سارے ناگوار واقعات اور باتیں پیش آئیں گی، اور چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ اللہ نے جو تقدیر طے کی تھی وہ تقدیر اپنے وقت پر دھیرے دھیرے نافذ ہوتی رہی۔ بنی اسرائیل بھی فرعون کے چنگل سے نکل گئے، آزاد ہو گئے، اور فرعون کے ہاتھ سے سلطنت بھی گئی، اور فرعون تباہ و برباد بھی ہوا، قبطیوں کے ہاتھ سے یہ حکومت اور سلطنت بھی چلی گئی، سب کچھ خاتمہ ہوا۔ تدبیر اور خاص طور پر ظالمانہ تدبیر کے مقابلے میں بالآخر اللہ کی تقدیر غالب آئی، اور ہمیشہ اللہ ہی کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے، اور خاص طور پر ظالم کے مقابلے میں تو جو ظلم کرتا ہے اس کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، اس نے فنا ہوتا ہے، اور ظالم نے اپنے ظلم کے انجام سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرعون، اس کا وزیر حامان، اور اسی طرح قارون جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور ان کے دیگر سردار اپنی سارے جاہ و جلال اور قوت کے باوجود سب کے سب اپنے ظلم کے انجام سے دوچار ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے، اور مظلوم کی آزمائش سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔